نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذ قال له قومه، جب اس کو اس کی قوم نے کہا، لا تفرح. کون تھی اس کی قوم؟ بنی اسرائیل. تو اس کی قوم نے اس سے کہا، کیا کہا؟ لا تفرح، مت اتراؤ، مت اتنے پھول جاؤ، مت خوش ہو جاؤ، یعنی مال و دولت پر فخر اور غرور نہ کرو. اور تفرح کا لفظ فرح سے ہے. فرحن کہتے ہیں خوشی کو، اور ایسی خوشی جو انسان کو کسی جلد ملنے والی لذت کے سبب حاصل ہو. یہ لفظ بھی ازداد میں سے، اس کو اچھے معنوں میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور برے معنوں میں بھی. مثلا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ پھولو، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مت خوش ہو، مت اتراؤ، ایسے لوگ اللہ کو اچھے نہیں لگتے. تو کس معنی میں استعمال ہوا؟ مذموم، مذمت کیا ہوا. لیکن دوسری جگہ پر قرآن پاک میں ہی اسے اچھے معنوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے. مثلا قرآن پاک جیسی نعمت کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہاں کہا جا رہا ہے لا تفرح. ایک اور جگہ پر آتا ہے لا تفرحوا بما آتاکم، اور اس جگہ پر کیا کہا گیا؟ فلیفرحوا. چاہیے کہ خوش ہو. تو یہ لفظ جو ہے اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی. کیا چیز اس کو اچھا یا برا بناتی؟ اگر خوشی تکبر کی وجہ سے ہو، خود پسندی کی وجہ سے، جس میں اترانا شامل ہو، فخر اور غرور شامل ہو، تو پھر ایسی خوشی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو. اور اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ خوشی میرے کسی ذاتی کمال کی وجہ سے یا میری وجہ سے، اور خوشی کو انسان اللہ کا احسان نہ سمجھے، تو ایسی خوشی بری. لیکن اگر کسی بھی نعمت کو پا کر انسان شکر ادا کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان مانے، تو پھر وہی خوشی انسان کے لیے پسندیدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے، تھوڑی سی بھی کوئی چیز دوسروں سے زیادہ مل جاتی، مثلا علم یا ذہانت، کوئی قابلیت یا لیاقت، حسن، مال و دولت، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم شیخیاں بگاڑنے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو خاطر میں ہی نہیں لاتے، فوراً دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اکثر مال والوں کا یا کسی بھی نعمت میں زیادہ ہونے والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کو پھر انسان ہی نہیں سمجھتے. ایسی کسی بھی کیفیت کی بنا پر اگر انسان کے اندر کوئی تکبر اور خوشی کی کیفیت ہے تو وہ پسندیدہ نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. تو اس کی قوم چونکہ مسلمان قوم تھی، تو قوم ساری تو نہیں بلکہ اس کے اندر جو سمجھدار لوگ تھے، جو علم والے تھے، جو بصیرت رکھتے تھے، انہوں نے قارون کو منع کیا تھا. ورنہ عام طور پر تو لوگ دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی برا کر رہا ہے اور اس کو منع بھی کرنا چاہیے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. مت اتراؤ، اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ. اور حاصل کرو اس میں جو اللہ نے تم کو دیا ہے. کیا؟ آخرت کا گھر. یعنی اپنے مال کو ایسی جگہوں اور ایسے راستوں پہ خرچ کرو جہاں اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور جس سے تمہاری آخرت بھی سنور جائے. دنیا میں اللہ نے جو زندگی تمہیں دی ہے، مال و دولت تمہیں دیا ہے، تو اس زندگی سے اور مال و دولت سے ایسے اچھے کام کرو کہ جو تمہیں آخرت میں فائدہ دیں. یعنی جو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو. اسے محض دنیا میں ہی ضائع کر کے مت چلے جاؤ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا میں سے. یعنی دنیا کی ضروریات پر بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرو. کھانا پینا، لباس، گھر، شادی، یہ انسانی ضروریات ہیں دنیا کی.
اللہ کا حق بھی دو اور اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرو. بیوی بچوں کو ان کا حق دو، مہمانوں کو حق دو، یعنی ہر حق والے کو اس کا حق دو. اپنی ضروریات کو بھی نہ بھولو. خیرات کر کے کنگال نہ بن جاؤ. بقدر ضرورت اپنے لیے بھی رکھو. اور یہ یاد رکھو کہ تمہاری ابدی زندگی میں جو کچھ تمہارے کام آئے گا وہ بھی آج ہی کمانا ہوگا، آج اس کو حاصل کرنا ہوگا. آج جو کچھ تم خرچ کرو گے، جو تم لگاؤ گے، وہی کل کو پاؤ گے. یعنی بندوں کے حقوق کو بھلا کر محض اپنی ذات کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے نہ کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور احسان کرو، نیکی کرو، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. یعنی جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے وہ دوسری مخلوق کو بھی دو. جس طرح اللہ نے تجھ پر لطف و کرم کیا ہے تم بھی انسانوں کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرو. اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تم اس دولت کو دوسرے انسانوں پہ خرچ کرو. جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے تم بھی دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا عکس بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. بندوں کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ظاہر گائے بھینس میں تو یہ سب نہیں نظر آ سکتا نا، احسان کا معاملہ. حالانکہ خاموشی کے ساتھ وہ بھی بہت احسان کرتی ہے، ہمیں دودھ پلاتی، لیکن وہ تو اس کی عادت میں شامل ہے، وہ بنی اس لیے ہے. انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے ساتھ اس کو مرضی بھی دی ہے. گائے بھینس بیچاری کو اپنی مرضی نہیں دی، اگر ہے بھی کوئی اس کی تو کوئی چلنے نہیں دیتا، مسخر ہے انسان کے لیے. لیکن انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے. اچھا انسان وہ ہے کہ جو ایسے مواقع پر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اختیارات رکھتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے مطابق اور بندوں کی بھلائی میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتا رہے. اللہ تعالی محسن ہے، اپنے بندوں کو بھی وہ محسن ہی دیکھنا پسند کرتا ہے. وہ دینے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی دینے والوں میں سے ہوں. اور ساری مخلوق چونکہ اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ جن بندوں کو میں دوں وہ میری باقی مخلوق کو دینے والے ہوں، ان کے معاملے میں سنگ دل نہ ہوں، بخیل نہ ہوں. اسی لیے آتا ہے نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مزید احسان اور فضل ہم پر ہو تو پھر ہم جو کچھ دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں بھلائی میں سے وہ کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا. جو بھی اچھا کرے گا اسے لوٹا دیا جائے گا کیونکہ وہ لوٹانے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. اگر غور کیا جائے تو یہ جو ساری کائنات ہے یہ دینے کے اصول پر قائم ہے، اور اگر یہ دے نہ تو زمین میں فساد پھیل جائے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. فساد جو ہے بگاڑ اور تباہی کے معنوں میں آتا ہے، خراب ہونے کے معنوں میں. اور ایسا کب ہوتا ہے، یعنی زمین میں فساد اور بگاڑ کب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان دوسرے انسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے اور ان پہ ظلم کرتا ہے. یعنی اللہ نے جو تجھے دیا ہے تو یہ صرف تیرے لیے نہیں، تیرے مال میں اوروں کا حصہ بھی ہے، اسے ان کی طرف لوٹا دو. اپنا حصہ لے لو اور جو دوسروں کا ہے وہ انہیں دو، ورنہ زمین میں فساد پھیلے گا. اور یاد رکھیے کہ زمین میں فساد صرف چوری ڈکیتی وغیرہ سے نہیں ہوتا یا قتل و غارت اور ظلم سے نہیں ہوتا، بلکہ زمین میں فساد تکبر اور سرکشی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب کوئی شخص اپنی حدود بندگی سے نکل جاتا ہے. اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک شخص کو اللہ نے دولت دی، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے کہ وہ اس دولت کو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ اسے آگے پہنچائے. یہ دولت کا ملنا اس کے لیے ایک امتحان ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ اس کائنات کو اللہ نے دینے کے اصول پہ پیدا کیا ہے. سورج کیا کر رہا ہے؟ آپ سے کچھ لے رہا ہے کہ دے رہا ہے؟ اگر نہ دے تو فساد ہوگا نا کہ نہیں؟
روشنی نہیں ہوگی زمین پر اندھیرا ہوگا، اور جب اندھیر ہوگا تو ظلم ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق مارے جائیں گے، کیونکہ جتنی خرابیاں اندھیروں میں ہوتی ہیں اتنی روشنی میں نہیں ہوتی۔ ستارے کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں کہ لے رہے ہیں؟ یہ بادل کیوں اٹھتے ہیں؟ کچھ لینے کے لیے کہ دینے کے لیے؟ یہ سمندر کس لیے اللہ نے بنایا ہے؟ لیتا کیا بیچارہ؟ انسانوں کی گندگی، کوڑا کرکٹ جو ہم ویسٹ جا کے پھینک دیتے ہیں، اس میں پولوشن، لیکن کیا کچھ دیتا ہے۔ اور اگر نہ دے تو کیا ہو؟ مثلا جتنی برف باری ہوتی ہے، پانی پگھلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ برف پگھلتی ہے، پانی بنتی ہے، پانی بہ کر کچھ تو دریاؤں جھیلوں میں جاتا ہے اور کچھ الٹیمیٹلی واپس سمندر میں جاتا ہے۔ اگر سمندر بادلوں کو پانی اٹھانے نہ دے، کہ نہیں میں نے کچھ نہیں دینا، رکھو یہیں، چھوڑو یہیں، سمندر کا حال کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کو یہاں رہنے دے گا؟ اگر بادلوں کے ذریعے سمندر کا پانی نہیں اٹھے گا تو سارا پانی سمندر کے اندر اکٹھا ہو جائے گا، اور اس سے سمندر میں طغیانی آ جائے گی، سرکشی ہوگی، فساد ہوگا، تباہی آئے گی، طوفان آئیں گے، وہ اپنے کناروں سے باہر نکل آئے گا، اس کی لہریں پھر سی ویو تک نہیں رہیں گی بلکہ کلفٹن تک آ جائیں گی، اور پھر ہم سب کو یہاں سے آگے جانا پڑے گا۔ فساد ہوگا نا، کتنی تباہی ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ ایسی صورت ہو۔ بالکل اسی طرح جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، اگر وہ ضرورت سے زائد اکٹھی ہو جائے ان کے پاس اور ہوتی چلی جائے اور ان کے کناروں سے بہنے لگے اور وہ دوسروں کو اپنے ہاتھ سے نہ دیں، تو پھر فساد ہی فساد ہوگا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا، تباہی ہی تباہی ہوگی۔ تو یہ ہے اس آیت کے دو حصوں کا باہمی کنیکشن۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تجھے دیا، تو آگے دے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت تلاش کر، مت چاہو فساد۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، کیونکہ اللہ تعالی مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے تباہی اور بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔